मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज हम सलीबी कलमात में से दूसरे कलमे पर गौर करेंगे जो यीशु मसीह ने सलीब पर कहा। लूका की अंजील 23वें बाब की 43वीं आयत में यूँ लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। किताब मुकद्दस में यूँ मरकूम है कि दो बदकार यीशु मसीह के साथ सलीब पर लटकाए गए। उनमें से एक ने उसको यूं ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं? खुद भी बच और हमें भी बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़का और कहा, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? जबकि हमारी सज़ा तो वाजिबी है। और उसने कोई बेजा काम नहीं किया। और उसने यीशु से कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उस डाकू ने उसे सलीब के ऊपर बादशाह मानकर उसकी बादशाही का इकरार किया। और यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। क्योंकि यीशु बादशाह है और खालिक भी, और वो इख्तियार कुल रखता है। क्योंकि लिखा है यूहन्ना की अंजील पहले बाब उसकी 3वीं आयत में कि सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई। और कुलसियों पहला बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, उसी में सब चीज़ें पैदा की गई, आसमान की हों या ज़मीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हों या रियासतें, हुकूमतें हों या इख्तियारात। और इसी तरह इब्रानियों पहले बाब उसकी 2री आयत में लिखा है कि कलाम ही के वसीला से आलम भी पैदा हुए। और इब्रानियों उसके पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है कि बेटे की बाबत ये कहता है कि तेरा तख्त अब्दुल-आबाद रहेगा और तेरी बादशाही का असा रास्ती का असा है। ये हवाला जात साबित करते हैं कि यीशु खालिक है और मालिक भी, वही सब चीज़ों का पैदा करने वाला और बनाने वाला है। और उसके लिए लिखा है कि तेरा तख्त अब्दुल-आबाद रहेगा और तेरी बादशाही का, यानी कि यीशु बादशाह है और उसकी बादशाही का जिक्र हमें यहाँ मिलता है। और यीशु ने जब अपनी खिदमत का आगाज़ किया और मुनादी करना शुरू की, तो उस वक्त भी यीशु ने अपनी बादशाही के बारे में वाज़े किया कि उसकी बादशाही इस दुनिया की नहीं और ज़ाहिरी ना होगी। लूका 16 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे। उस वक्त से खुदा की बादशाही की खुशखबरी दी जाती है। और ये भी लिखा है कि मरकस की अंजील पहले बाब 15वीं आयत में कि खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है। और यूहन्ना की अंजील उसके 18वें बाब की 36वीं आयत में यूँ लिखा है कि यीशु ने जवाब दिया कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही दुनिया की होती तो मेरे खादिम लड़ते ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता, मगर अब मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। यीशु मसीह ने खुद अपने हक में कहा कि मैं बादशाह हूँ। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हो रहा था तो उसने अपने बादशाह होने को जाहिर किया। और उस वक्त जब उसे पिलातुस के सामने पेश किया तो उससे पूछा गया कि क्या तू बादशाह है? तो यीशु ने कहा, तूने खुद कहा कि मैं बादशाह हूँ। और उसने इकरार किया। यूहन्ना की अंजील उसके 12वें बाब की 15वीं आयत में यूँ लिखा है, ऐ सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। और यीशु जब मुजस्सम होकर दुनिया में आया तो लिखा है कि एक सितारे ने मजूसियों की रहनुमाई की। और वो मजूसी पूरब से ये पूछते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो कहाँ है? और उसी को देखने वो बादशाह के महल में पहुंच गए। सितारे ने बादशाह की खबर दी। मजूसी बादशाह को ढूंढने आए जो पैदा हुआ। और लिखा है कि मैं उसके बाप दाऊद का तख्त उसे दूंगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा।
اور جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس نے بشریت کو الوہیت میں داخل کیا۔ اور یوحنا رسول جب اسے عالم بالا پر دیکھتا ہے تو اسے یہ مکاشفہ ہوا کہ اس کی ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ اور جلال میں جب یوحنا نے یسوع کو دیکھا تو اس نے لودیکیا کی کلیسیا کو یہ لکھنے کو کہا کہ جو غالب آئے اسے اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، اور جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا، تو وہاں پر بھی یسوع نے تخت کا ذکر کیا اور اپنے بادشاہ ہونے کا اقرار کیا، اور جو غالب آتا ہے وہ اس سے بھی اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتا ہے۔ ان حوالہ جات سے ثابت ہوتا ہے کہ یسوع بادشاہ ہے اور ہمیں اسے بادشاہ کے طور پر قبول کرنا ہے، اور بادشاہ کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ اور یسوع نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اور اس ڈاکو نے یسوع کو بادشاہ مان کر کہا، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اور یسوع جو معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، اور وہ صلیب پر ہوتے ہوئے بھی بادشاہ ہے، اور اس نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیونکہ اس کی بادشاہی تمام عالموں میں ہے اور وہ تمام عالموں پر بادشاہی کرتا ہے، وہ اختیار رکھتا ہے، اور اسی لیے اس نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آئیں ہم فردوس کے تعلق سے چند باتیں دیکھیں کہ بائبل مقدس کیا تعلیم دیتی ہے۔ فردوس وہ علاقہ ہے جو عالم ارواح میں ہے، جس کا ذکر ہمیں لوکا کی انجیل اس کے 16ویں باب اور 19ویں آیت سے ملتا ہے، جہاں پر امیر آدمی اور لازر کا ذکر ہے۔ اور عالم ارواح کے دو حصے ہمیں نظر آتے ہیں، ایک وہ جس میں امیر آدمی عذاب میں تڑپتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور دوسرا وہ حصہ جسے باپ ابراہیم کی گود کہا گیا ہے، یعنی آرام والا حصہ۔ اور ان دونوں حصوں کے بیچ میں ایک گڑھا ہے جس کے لیے لکھا ہے کہ کوئی یہاں سے وہاں جا نہیں سکتا۔ اور یسوع اس ڈاکو کو فردوس میں لے گیا جو آرام والا حصہ تھا، اور جیسا کہ اعمال 2 باب اس کی 31ویں آیت میں لکھا ہے کہ نہ وہ عالم ارواح میں چھوڑا گیا اور نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی۔ یہ بات رسولوں کے عقیدے میں بھی لکھی ہے، اور نہ صرف وہ عالم ارواح میں گیا بلکہ اس نے وہاں جا کر منادی بھی کی، جیسا کہ پہلا پطرس 3 باب 19ویں آیت میں لکھا ہے۔ اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی۔ اور ہم دیکھتے ہیں افسیوں 4 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ عالم ارواح جس سے لوگ اکثر زمین کے نیچے کا علاقہ سمجھتے ہیں، لیکن پولس رسول اپنے خط میں لکھتا ہے کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو دیکھتے ہی دیکھتے تیسرے آسمان پر اٹھا لیا گیا، بدن سمیت یا بغیر بدن کے، یہ مجھے معلوم نہیں۔ اور میں نے فردوس میں جا کر ایسی باتیں دیکھی جو آدمی کو بتانا روا نہیں۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عالم ارواح تیسرے آسمان پر ہے، زمین کے نیچے نہیں، کیونکہ کتاب مقدس بتاتی ہے کہ ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ خدا کو پسند آیا، اور خدا نے اسے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اور اسی طرح ایلیا بھی خدا نے آسمان پر زندہ اٹھایا۔ لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یوحنا کی انجیل 3 باب 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ اس حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یسوع نے کہا کہ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا، جبکہ ہنوک اور ایلیا زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ تو پھر ہنوک اور ایلیا کہاں گئے؟
یسوع نے جب آسمان کہا تو وہ عالم بالا کی بات کرتا ہے جو سب سے بلند ہے اور کوئی وہاں نہیں چڑھا، لیکن یسوع جو کلام خدا ہے اور وہ جو خدا میں سے نکلا اور آیا ہے، کیونکہ وہ عالم بالا جو نور کا عالم ہے۔ اور یہاں پر ہم ایک اور بات سیکھتے چلیں کہ انسان جو دو عالموں سے جڑا ہے، ایک مادی عالم اور دوسرا عالم ارواح سے، کیونکہ اس کے پاس دو طرح کے عناصر موجود ہیں۔ ایک مادی عناصر کا بدن وہ رکھتا ہے اور ایک غیر مادی عناصر کا بدن رکھتا ہے۔ وائز اس کے 12ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ خاک خاک سے جا ملے گی جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا واپس جائے۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا مادی بدن خاک میں مل جاتا ہے اور غیر مادی بدن وہ اوپر کی طرف جاتا ہے، یعنی عالم ارواح میں چلا جاتا ہے۔ اور ہنوک اور ایلیا تیسرے آسمان میں فردوس والے حصے میں گئے، جس سے باپ ابراہیم کی گود کہا گیا۔ اور جب یسوع نے وہاں جا کر منادی کی تو وہ قیدی روحوں کو اپنے ساتھ عالم بالا پر لے گیا، اور یسوع نے اس ڈاکو سے بھی یہیں کا وعدہ کیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور وہ جو وعدوں کا سچا، وہ جو بادشاہ ہے، وہ جو اختیار رکھتا ہے، کیونکہ اس کی بادشاہی کا آخر نہیں، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ آمین۔ اس کلام کے وسیلے سے خدا آپ سبوں کو برکت دے۔